کیا ہوتا ہے جب انسان درندوں سے بچنے کے لیے جس مسیحا کا ہاتھ تھامے وہی اسے بیچ راستے میں چھوڑ دے؟ ایک معصوم لڑکی جس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، مگر جس پر بھروسہ کیا اسی نے اس کی امیدوں کا خون کر دیا۔ موت اس کے سامنے کھڑی تھی، تیز رفتار گاڑی اسے کچلنے ہی والی تھی کہ پر کچھ ایسا ہوا جس نے موت اور زندگی کا فیصلہ پلٹ دیا۔ سڑک کنارے کھڑی زائشہ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کے سامنے کھڑا عدیل انتہائی بیزاری اور غصے سے دکھ رہا تھا۔ زائشہ نے لرزتے ہاتھوں سے عدیل کا بازو تھام لیا، روتے ہوئے اس کی منت کرنے لگی۔ عدیل، خدا را ہمارے ساتھ ایسا مت کرے، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، ہم اپنا گھر، اپنی چھت، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر صرف آپ کے آسرے پر یہاں آئے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم سے منہ موڑ لیا اور شادی نہ کی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس دنیا میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ زائشہ کی آواز میں بے بسی اور درد کوٹ کوٹ کر پڑا تھا، مگر عدیل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو زائشہ کی گرفت سے چھڑایا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ زائشہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ وہ مشکل خود کو سنبھالا۔ عدیل نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، دیکھو بی بی، میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش مت کرو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے گلے ہی پڑ جاؤ گی۔ میں چودھری خاندان کا چشم و چراغ ہوں اور میں شادی صرف اپنے برابر والوں میں ہی کروں گا، کسی ایسی لڑکی سے نہیں جس کا نہ کوئی نام ہے اور نہ کوئی حیثیت۔ تم جیسی لڑکیاں تو بس وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں، شادی کے لیے نہیں۔ الفاظ یہ زائشہ کے لیے کسی تیر سے کم نہیں تھے۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی عدیل ہے جو کل تک اسے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور اسے یقین دلاتا تھا کہ وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ زائشہ نے تڑپ کر کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عدیل؟ آپ نے ہی تو وعدہ کیا تھا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ گھر چھوڑ دو، میں تمہیں عزت سے اپناؤں گا۔ اب میں واپس نہیں جا سکتی۔ میرے سوتیلے باپ جمیل کی نیت میرے بارے میں بہت خراب ہے، وہ مجھے نوچ کھائے گا۔ خدا را مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑے، میں مر جاؤں گی۔ عدیل نے اس کی بات سنی اور انسنی کر دی اور لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں، جہاں جانا ہے جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر عدیل گاڑی میں بیٹھا اور زائشہ کو وہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر گاڑی تیزی سے بھگا لے گیا اور زائشہ وہی پتھر کی مورت بنی کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے گھر کے حالات گھومنے لگے۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کا سوتیلا باپ جمیل اس پر بری نظر رکھتا تھا۔ اس کی گندی حرکتیں اور معنی خیز نظروں سے بچنے کے لیے تو وہ عدیل کے جھانسے میں آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ عدیل اسے بچا لے گا، اسے عزت کی زندگی دے گا، مگر یہاں معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ اب واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اگر وہ گھر واپس آ جاتی تو جمیل اسے زندہ نہیں چھوڑتا، اور اگر یہاں سڑک پر رکتی تو زمانے کے درندے اسے بمبور ڈالتے۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شدید صدمے کی وجہ سے اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسے صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا اور وہ تھا موت۔ اسے سوچا کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ وہ اپنی جان دے دے۔ اسی نیم پاگل پن کی کیفیت میں وہ فٹ پاتھ سے نیچے اتری اور سڑک کے بیچوں بیچ جا کر کھڑے ہو گئی۔ سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی پوری قوت سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ گاڑی کی تیز روشنی زائشہ کے چہرے پر پڑی، مگر وہ ہلی نہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور موت کا انتظار کرنے لگی۔ گاڑی کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا اور موت چند لمحوں کی دوری پر تھی، مگر اس سے پہلے کہ گاڑی سے ٹکراتی ایک شخص بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے زائشہ کا بازو کھینچا اور اسے زور سے فٹ پاتھ کی طرف دھکیل دیا۔ زائشہ اس شخص کے سینے سے ٹکرائی اور وہ دونوں فٹ پاتھ پر جا گرے۔ گاڑی انتہائی قریب سے گزر گئی۔ یہ شخص پاشان غزنوی تھا۔ وہ کافی دیر سے اپنی گاڑی میں بیٹھا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ کشان کو اپنے چھوٹے بھائی عدیل کی مشکوک سرگرمیوں اور بگڑتی ہوئی عادات کی وجہ سے شک تھا، اس لیے وہ آج اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے عدیل کو اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتے اور اسے تنہا چھوڑ کر جاتے دیکھا تھا۔ کشان ایک غیرت مند اور اصول پرست انسان تھا۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک لڑکی اس کے بھائی کی وجہ سے اپنی جان دے دے۔ اس نے زائشہ کو بچا تو لیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ کشان نے فوراً آگے بڑھ کر زمین پر گری زائشہ کو سہارا دیا۔ وہ خوف اور صدمے کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور مسلسل کانپ رہی تھی۔
کشان نے اسے سنبھالتے ہوئے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی وہاں سے لے گیا۔ کشان ایک انتہائی سمجھدار اور سنجیدہ انسان تھا۔ اسے صورتحال دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ لڑکی عدیل کی کسی شرارت یا دھوکے کا شکار ہوئی ہے۔ کشان نے گاڑی ایک قدرے پرسکون مگر جگہ پر روکی تھی اور پیچھے مڑ کر ذائشہ کو پانی کی بوتل پیش کی۔ ذائشہ نے لرزتے ہاتھوں سے پانی پیا تو اس کی سانسیں کچھ بحال ہوئی۔ کشان نے انتہائی نرم لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور عدیل کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے۔ ذائشہ نے روتے ہوئے اپنی داستان سنائی۔ میرا نام ذائشہ ہے، میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرے سر پر والدین کا سایہ نہیں ہے۔ عدیل نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے عزت دے گا۔ اس کے کہنے پر میں اپنا گھر چھوڑ آئی تھی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، مگر اس نے مجھے راستے میں ہی لاوارث چھوڑ دیا۔ ذائشہ کی باتیں سن کر کشان کے چہرے پر شدید غصے اور ندامت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ جانتا تھا کہ عدیل بگڑا ہوا ہے، مگر وہ اس حد تک گر سکتا ہے کہ کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دے، یہ کشان نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے اپنے بھائی کی تربیت پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کشان نے ایک گہری سانس لی اور ذائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو ذائشہ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں عدیل کا بڑا بھائی کاشان غزنوی ہوں۔ جیسے ذائشہ نے سنا وہ عدیل کا بھائی ہے، وہ خوف سے مزید سمٹ گئی۔ اسے لگا کہ شاید یہ بھی عدیل جیسا ہی ہوگا، اب اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ کشان نے اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر فوراً اسے روکا اور مضبوط لہجے میں کہا، میری طرف دیکھو ذائشہ، میں عدیل جیسا نہیں ہوں۔ اسے جو کیا وہ انتہائی گھٹیا حرکت تھی اور اسے اس کی سزا ملے گی۔ تم اب میری ذمہ داری ہو، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ کاشان کی آواز میں ایسی سچائی اور روک تھا کہ ذائشہ رک گئی۔ اس نے کشان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ہوس کی بجائے فکر اور ہمدردی تھی۔ کشان اسے لے کر شہر کے ایک محفوظ ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا کیونکہ فی الحال اسے اپنے گھر میں نہیں لے کر جا سکتا تھا جہاں عدیل موجود تھا اور رات کی اس پہر تماشا بننے کا اسے خدشہ تھا۔ یہاں بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ ذائشہ صرف 19 سال کی ایک کم عمر لڑکی تھی جو دنیا کی چالاکیوں سے ناواقف تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد اس کا ستیلا باپ جمیل اس پر بری نظر رکھتا تھا جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس کے دنیا میں کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ دوسری طرف کاشان غزنوی 28 سال کا ایک پختہ اور کامیاب کاروباری شخصیت کا مالک تھا۔ اسے اپنے والد کے وفات کے بعد بہت کم عمری میں گھر کا سربراہ بن گیا تھا۔ وہ اپنے خاندانی کاروبار کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ گھر میں اپنی بیوہ والدہ بیگم سلمہ اور چھوٹے بھائی عدیل کا کفیل بھی تھا۔ کاشان مزاج کا سخت ضرور تھا لیکن دل کا بے حد نرم تھا اور سب سے بڑھ کر اسے عورت کی عزت کرنا آتا تھا۔ وہ اصولوں کا پکا انسان تھا۔ کاشان نے ہوٹل پہنچ کر استقبالیہ پر بات کی اور ذائشہ کے لیے ایک کمرے کا انتظام کیا۔ وہ ذائشہ کو لے کر کمرے تک گیا اور ہوٹل کے عملے سے کہہ کر اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ ضروری سامان کا بندوبست کروایا۔ جب کھانا آ گیا تو کاشان نے ذائشہ سے کہا، تم اطمینان سے کھانا کھاؤ اور آرام کرو، یہ کمرہ بالکل محفوظ ہے، دروازہ اندر سے بند کر لو۔ ذائشہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور آپ کہاں جائیں گے؟ کاشان نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں یہی باہر گاڑی میں یا ہوٹل کی انتظار گاہ میں موجود ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں یہاں ہوں کوئی تمہارے کمرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ صبح ہوتے ہی میں تمہارے لیے کوئی مستقل بندوبست کروں گا۔ یہ کہہ کر کاشان کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ذائشہ حیرت سے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ جس سماج میں عدیل جیسے بھیڑیے موجود تھے وہی کاشان جیسے محافظ بھی تھے جو ایک اجنبی لڑکے کی عزت کی خاطر رات بھر باہر پہرا دینے کو بھی تیار تھا۔ کاشان کی اس عمل نے ذائشہ کے دل میں اس کے لیے عزت اور اعتماد کی پہلی بنیاد رکھ دی تھی۔ اگلی صبح کا سورج نکلتے ہی کاشان نے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ذائشہ کو ناشتہ فراہم کرنے کے بعد اسے وہیں رکنے کی تاکید کی۔ اسے ذائشہ کو تسلی دی کہ وہ جلد ہی اس کے لیے کوئی مستقل بندوبست کرے گا اور پھر وہاں سے وہ سیدھا اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ کاشان کا چہرہ سپاٹ تھا مگر اس کے اندر غصے کا ایک لاوا پک رہا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ جب کاشان اپنی حویلی میں داخل ہوا تو وہاں معمول کے مطابق ناشتے کا وقت تھا۔ عدیل بڑی بے فکری اور اطمینان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
بیگم سلمہ بھی وہیں موجود تھی اور بیٹے کو کیا پیار سے کھانا پیش کر رہی تھی۔ کشان تیز قدموں سے چلتا اس کے کھانے کے میز کے قریب پہنچا۔ اس کی آمد میں ایسی سختی تھی کہ فضا میں تناؤ پیدا ہو گیا، مگر عدیل اپنی دھن میں مگن تھا۔ کشان نے قریب پہنچتے بنا کچھ کہے پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ عدیل کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی آواز اتنی شدید تھی کہ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا اور عدیل لڑکھڑا کر کرسی سمیٹ گرتے گرتے بچا۔ بیگم خلوہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا اور وہ حیرت اور صدمے سے اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے آج تک کشان کو اتنے جلال میں نہیں دیکھا تھا۔ عدیل نے اپنا گال سہلاتے خوفزدہ نظروں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی رات والی حرکت کا رد عمل اتنی جلدی اور اتنی شدت سے سامنے آئے گا۔ سلمہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا، کشان یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے اپنے چھوٹے بھائی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ آخر اس نے کیا کیا ہے؟ کشان نے گرجدار آواز میں جواب دیا، امی آپ اپنے اس لاڈلے سے پوچھیں کہ کل رات کیا گل کھلا کر آیا۔ پوچھیں اس سے کہ اس نے ہمارے خاندان کی عزت اور تربیت کو کس طرح مٹی میں ملا ہے۔ پھر کشان نے عدیل کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی؟ عدیل، تم نے ایک معصوم لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر گھر سے نکالا، اس کی عزت کے اس کو خواب دکھائے اور پھر اسے آدھی رات کو سنسان سڑک پر مرنے کے لیے لاوارث چھوڑ دیا۔ اگر میں اس وقت نہ پہنچتا تو لڑکی اب تک اپنی جان دے چکی ہوتی۔ کیا تم انسان ہو یا کوئی درندہ؟ کشان کے الفاظ سن کر بیگم سلمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بے یقینی سے عدیل کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عدیل انکار کرے، چیخ کر کہے کہ یہ جھوٹ ہے، مگر عدیل نے نظریں جھکا دی۔ اس کی خاموشی اور جھکی ہوئی نظریں نے اس کے جرم کی تصدیق کر دی تھی۔ کشان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے مزید کہا، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم کسی کی زندگی برباد کرو گے اور تمہیں کچھ نہیں کہوں گا؟ یاد رکھنا عدیل، ہم غزنوی ہیں، ہمارے باپ نے ہمیں عزت کرنا سکھایا ہے، کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں۔ تمہیں اس لڑکی کے ساتھ جو کیا وہ نہ صرف ایک گناہ ہے بلکہ ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ عدیل نے دبی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی مگر کشان نے ہاتھ کی اشارے سے اسے چپ کروا دیا۔ مجھے تمہاری ایک بات نہیں سننی اور کان کھول کر سن لو، وہ لڑکی اب میری پناہ میں ہے۔ اگر اسے کوئی بھی تکلیف پہنچی یا تمہاری وجہ سے اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو۔ کشان نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ اگر اس معاملے میں مزید کوئی خرابی ہوئی تو میں تمہیں اپنی تمام جائیداد سے آگ کر دوں گا اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے قانون کے حوالے کروں گا۔ یہ میری آخری تنبیہ ہے تمہارے لیے۔ کشان کی آواز میں ایسا فاصلہ کن گونج تھی جس سے عدیل کے دل میں دہشت بٹھا دی۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ کشان اپنے اصولوں کے معاملے میں کس قدر سخت ہو سکتا ہے۔ عدیل کو اپنی پرسکون زندگی اور عیاشی خطرے میں پڑتی نظر آنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ کشان جو کہتا وہ کر گزرتا ہے۔ میز پر پھیلی خاموشی میں صرف عدیل کی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جبکہ کشان نفرت بھری نظروں پر اس پر ڈال کر وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ حویلی میں عدیل کی سرزنش کرنے کے بعد کشان کا اگلا اور سب سے اہم مقصد عائشہ کے لیے ایک محفوظ اور مستقل ٹھکانے کا بندوبست کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہوٹل میں زیادہ دیر قیام کرنا مناسب نہیں ہے اور نہ ہی وہ عائشہ کو تنہا چھوڑ کر مطمئن ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس نے شہر کی ایک ایسے ہاسٹل کا انتخاب کیا جو اپنے سخت اصولوں اور حفاظت کے لیے مشہور تھا۔ کشان وہاں پہنچا، وہاں کی ملزمہ خاتون سے ملاقات کی، اس اپنی جیب سے ایک بھاری رقم نکال کر میز پر رکھی اور ملزمہ کو ہدایت کی کہ عائشہ کو ایک علیحدہ اور آرام دہ کمرہ دیا جائے۔ کشان نے انتہائی سخت لہجے میں تاکید کی تھی کہ عائشہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کسی بھی شخص کو اس سے ملنے کی اجازت نہ دی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ملزمہ نے کشان کی شخصیت اور سنجیدگی دیکھ کر فوراً حامی بھر لی اور اسے یقین دلایا کہ عائشہ وہاں بالکل محفوظ رہے گی۔ انتظامات مکمل ہونے کے بعد کشان واپس ہوٹل گیا اور عائشہ کو لے کر وہاں پہنچا۔ عائشہ نئی جگہ دیکھ کر تھوڑا سہم گئی تھی مگر کشان کی موجودگی نے اسے حوصلہ دیا۔ کشان اسے لے کر اس کے کمرے تک گیا اور اسے وہاں کا ماحول دکھایا۔ جب کشان کے جانے کا وقت آیا تو اس نے ایک کاغذ پر اپنا رابطہ نمبر لکھ کر عائشہ کی طرف بڑھایا اور کہا کہ میرا ذاتی نمبر ہے، تمہیں یہاں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی بھی پریشانی پیش آئے تو تم بلا جھجک مجھے کال کر سکتے ہو۔ تمہیں یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وقت کیا ہوا ہے، بس مجھے اطلاع کر دینا، میں ہمیشہ تمہارے مدد کے لیے موجود رہوں گا۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کا ٹکڑا تھام لیا
وہ حیرت اور بے یقینی کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ جس خاندان کے ایک فرد نے اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اسی خاندان کے ایک دوسرا فرد اس کے لیے ایک مسیحا بن کر کھڑا تھا۔ ایک طرف ادیب تھا جس نے اسے سڑک پر پھینک دیا تھا، اور دوسری طرف کشان تھا جسے عزت کی چھت فراہم کر رہا تھا۔ سائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے نم آواز میں کہا، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ نے میرے لیے وہ کیا جو شاید میرا اپنا سگا باپ بھی نہ کرتا۔ آپ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں موت کو گلے لگانے والی تھی۔ کاشان نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر ندامت کا سایہ ابھی بھی باقی تھا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا احسان نہیں بلکہ میرا فرض ہے۔ غلطی میرے بھائی کی تھی، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اور ایک معصوم انسان کا دل دکھایا۔ اس کے کیے کا ازالہ تو مجھے ہی کرنا تھا نا، مجھ پر واجب تھا۔ میں بس کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری زندگی کو دوبارہ معمول پر لا سکوں، تو بس اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر کشان وہاں سے رخصت ہو گیا، مگر عائشہ کے دل میں اپنے لیے ایک ہی منٹ میں نہ کچھ چھوٹ گیا تھا۔ اس ایک واقعے کے بعد عائشہ کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ شادی کے شروع کے چند دن اسے وہاں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل پیش آئی۔ تنہائی اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی، مگر آہستہ آہستہ سے سکون ملنے لگا۔ کاشان اپنی تمام تر کاروباری مصروفیات کے باوجود عائشہ کو نہیں بھولا تھا۔ وہ اپنی مصروف روٹین سے وقت نکال کر اکثر شام کو اس کی خیریت دریافت کرنے ہوٹل آتا۔ وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا، کبھی اس کے لیے تازہ پھل لاتا تو کبھی اسے مصروف رکھنے کے لیے مختلف موضوعات پر کتابیں لے آتا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ کا ذہن ماضی کے تلخ واقعات سے ہٹ کر تعمیری چیزوں کی طرف مائل ہو۔ کاشان کی ان مسلسل کوششوں و توجہ نے عائشہ کو بھی جینے کی نئی امید دی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب سارا دن کمرے میں بند رہنے کی بجائے وہاں موجود دیگر لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے لگی تھی، اور اس نے وہاں سلائی کڑھائی کا ہنر سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی پیروی گھر پر خود کھڑی ہو سکے اور کسی پر بوجھ نہ پڑے۔ ان مختصر ملاقاتوں کے دوران کاشان اور عائشہ کے درمیان ایک انکہی سی تفہیم پیدا ہونے لگی تھی۔ عائشہ جب کاشان کو دیکھتی تو اسے اس کی سخت گیر طبیعت، اس کی شخصیت کے پیچھے چھپا ہوا درد اور خلوص صاف دکھائی دیتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ یہ شخص بظاہر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ اندر سے بہت تنہا ہے۔ وہ کاشان کی عزت کرنے لگی تھی۔ اس کا احترام اس کے دل میں بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کاشان کے لیے بھی عائشہ اب صرف ایک ذمہ داری نہیں رہی تھی، بلکہ اس کی سادگی اور معصومیت نے کاشان کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، اور اس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کاشان اور عائشہ کے تعلق میں ایک انوکھی سی تبدیلی آئی تھی۔ کاشان کی وہ ابتدائی ذمہ داری اور ہمدردی اب گہرے لگاؤ میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی کاروباری مصروفیات اور دفتر کی تھکن کے باوجود شام کا انتظار کرتا تاکہ وہ عائشہ سے مل سکے۔ یہ ملاقاتیں اب محض خیر خیریت پوچھنے تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ ان میں ایک اپنائیت کا رنگ شامل ہو چکا تھا۔ عائشہ بھی اب کاشان کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ وہ لڑکی جو کچھ عرصے پہلے تک زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، اب اس کے چہرے پر زندگی کی ایک رمق واپس آ رہی تھی۔ کاشان کی موجودگی اسے ایک ایسا تحفظ فراہم کرتی تھی جو اسے کبھی اپنے گھر میں بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ان مختصر ملاقاتوں میں دونوں کے درمیان زیادہ گفتگو نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں کی زبان بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ کاشان کو عائشہ کی سادگی اور معصومیت نے اپنے حصان میں لے لیا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکی اب اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بنتی جا رہی ہے، ایک ایسا حصہ جسے وہ اب خود سے الگ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کاشان کی سنجیدہ طبیعت میں نرمی آ گئی تھی، اور وہ اکثر بیٹھے بیٹھے عائشہ کے بارے میں سوچتا رہتا۔ دوسری طرف عائشہ کے دل میں بھی کاشان کے لیے ایک مقدس جذبہ پروان چڑھ رہا تھا۔ اسے اپنے مسیحا مانتی تھی، لیکن اب یہ جذبہ عقیدت سے بڑھ کر محبت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اسے کاشان کی ہر بات، ہر نصیحت اچھی لگتی تھی۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے سلائی کڑھائی میں مہارت حاصل کر رہی تھی، اور جب بھی کاشان آتا وہ بڑے شوق سے اسے اپنا کام دکھاتی، اور کاشان کی تعریف سن کر اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھتا۔ یہ ان دونوں کی زندگی کا ایک پرسکون اور خوبصورت دور تھا، لیکن وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ بدقسمتی ایک بار پھر ان کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ کہانی میں سنسنی اور کشمکش کا آغاز تب ہوا
جب ذائشہ کا ستیلا باپ جمیل، جو اس کے گھر سے بھاگنے کے بعد سے اسے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا، شہر پہنچ گیا۔ جمیل ذائشہ کی ماں کی جائیداد کا بھوکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ذائشہ کے بغیر وہ دولت اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ وہ کئی دنوں سے شہر کی خاک چھان رہا تھا، لیکن اسے ذائشہ کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ایک روز شام کے وقت کاشان معمول کے مطابق ذائشہ سے ملنے آیا۔ ملاقات کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں واپس جانے لگا اور ذائشہ اسے خدا حافظ کہہ کر ہاسٹل کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی، تو عین اسی وقت سڑک کی دوسری جانب کھڑے جمیل کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ جمیل کی آنکھوں میں جیسے وحشت اتر گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ اسے ذائشہ کو پہچان لیا تھا، حالانکہ ذائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ جمیل کے چہرے پر ایک مگرواں ہنسی اور مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ذائشہ کو واپس لے کر جائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس نے فوراً سڑک پار کی اور ہاسٹل کے دروازے پر موجود چوکیدار کے پاس پہنچا۔ اس نے چوکیدار سے باتوں باتوں میں ذائشہ کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی، مگر چوکیدار کو کشان کی طرف سے سخت ہدایت تھی کہ ذائشہ کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا جائے۔ چوکیدار نے سختی سے جمیل کو جھڑک دیا اور وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ جمیل وہاں سے ہٹ تو گیا، لیکن گیا نہیں۔ اس کی شکاری فطرت جاگ اٹھی۔ اس نے ہاسٹل کے ارد گرد منڈلانا شروع کر دیا۔ وہ چھپ کر یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ ذائشہ کس کمرے میں رہتی ہے اور یہاں کی حفاظتی انتظامات کیسے ہیں۔ وہ ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح موقع کی طاق میں تھا۔ اگلے چند دن ذائشہ کے لیے بہت بھاری گزرے۔ اگرچہ اس نے جمیل کے واضح طور پر اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ اسے اپنی چھٹی حص سے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ جب وہ ہاسٹل کے صحن میں یا کھڑکی کے پاس ہوتی تو اسے لگتا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس کا پرانا خوف لوٹ آیا۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، ہر آہٹ پر سہم جاتی۔ اس کے ذہن میں اپنے سوتیلے باپ کا خوفناک چہرہ گھومنے لگتا۔ اسے کاشان کو اس بارے میں بتانا چاہا، مگر پھر یہ سوچ کر رکی کہ شاید یہ اس کا وہم ہے اور وہ بلا وجہ کاشان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر یہ وہم نہیں تھا، کہ ایک آنے والے طوفان کی دستک تھی جو اس کی نئی نویلی خوشیوں اور سکون کو برباد کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جمیل اب محض تلاش نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور ذائشہ اس خطرے سے بالکل بے خبر تھی۔ رات کا کافی وقت گزر چکا تھا اور باہر موسلا دھار بارش جاری تھی۔ ہاسٹل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ذائشہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے جو خطرہ محسوس ہو رہا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی مصیبت آنے والی ہو۔ اچانک کھڑکی پر ہونے والی زوردار دستک نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ ذائشہ کا سانس حلق میں ہی جیسے اٹک گیا۔ اسے خوفزدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا تو بجلی کی چمک میں اسے شیشے کے پیچھے ایک مردانہ سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ کوئی اور نہیں بلکہ جمیل تھا، جو موقع پا کر اور بارش کے شور کا فائدہ اٹھاتے پچھلی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو چکا تھا اور سیدھا ذائشہ کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ ذائشہ نے جیسے اس کے چہرے کو پہچانا، اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ جمیل نے باہر سے کھڑکی کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور نشے میں دھت آواز میں چلایا، دروازہ کھولو ذائشہ، کب تک مجھ سے چھپو گی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ سیدھی طرح میرے ساتھ چلو، ورنہ میں کھڑکی توڑ کر اندر آ جاؤں گا اور پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ذائشہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا جسم بے جان ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جمیل مسلسل کھڑکی پر ضربے لگا رہا تھا اور گندی زبان استعمال کر رہا تھا۔ ذائشہ کو لگا کہ اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اسی بوکھلاہٹ میں اس کی نظر میز پر پڑے فون پر گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور فوراً کاشان کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب کاشان اپنے دفتر میں موجود تھا اور کام میں مصروف تھا۔ اتنی رات کے فون کی گھنٹی بجی تو وہ چونک گیا۔ اس نے دیکھا کہ ذائشہ کال کر رہی ہے۔ کاشان نے فوراً کال اٹھائی۔ ہیلو ذائشہ، سب خیریت تو ہے نا؟ کاشان کی آواز سنتے ذائشہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ کاشان، مجھے بچا لے، جمیل یہاں آ گیا ہے، وہ کھڑکی توڑ رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، خدا کے لیے جلدی آئے۔ ذائشہ کی آواز میں موت کا خوف تھا۔ ذائشہ کی چیخیں اور پس منظر میں جمیل کی دہاڑ سن کر کاشان کی ہوش اڑ گئی۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر گر گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے میں شدید اضطراب اور غصہ پھیل گیا۔ وہ کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا
اور سب کچھ وہی چھوڑ کر دیوانہ وار دفتر سے باہر بھاگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو پوری رفتار سے ہاسٹل کی طرف دوڑا دیا۔ بارش اور پھسلن کی پرواہ کیے بغیر وہ سڑکوں پر گاڑی بگا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ اس کے کانوں میں صرف ذائشہ کی فریاد گونج رہی تھی۔ کاشان جب ہاسٹل پہنچا تو وہاں ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ عمارت کے چوکیدار اور کچھ عملے کے لوگ صحن میں موجود تھے۔ کاشان نے گاڑی سے اتر کر دیکھا کہ دو مضبوط چوکیداروں نے جمیل کو پکڑ رکھا تھا۔ جمیل نشے کی حالت میں تھا اور مسلسل گالیاں بک رہا تھا۔ وہ بار بار ذائشہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا شور مچا رہا تھا۔ کاشان نے جیسے ہی جمیل کو دیکھا اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح آگے بڑھا اور جمیل کے قریب پہنچ کر اسے گریبان سے دبوچ لیا۔ کاشان نے پوری قوت سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ کاشان کا غصہ اتنا شدید تھا کہ وہاں موجود لوگ ڈر گئے۔ اس نے جمیل کو مکوں اور لاتوں سے مار مار کر بے حال کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ تم نے اس معصوم بچی کو ڈرانے کی ہمت کیسے کی؟ اگر لوگ بیچ بچاؤ نہ کرواتے تو شاید کاشان جمیل کی جان ہی لے لیتا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑی بھی وہاں پہنچ گئی، جسے انتظامیہ نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ کاشان نے جمیل کو پولیس کے حوالے کیا اور پولیس اسے ہتھکڑی لگا کر گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ اور اس تمام ہنگامے کے دوران ذائشہ ایک ستون کے ساتھ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ حالات پر قابو پانے کے بعد ہاسٹل کی ملزمہ خاتون کاشان کے پاس آئی۔ ان کے چہرے پر ناگواری اور پریشانی واضح تھی۔ انہوں نے کاشان سے سنجیدگی سے کہا، دیکھیں صاحب، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج جو کچھ یہاں ہوا اس کے بعد ہم ذائشہ کو یہاں مزید نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک شریف ادارہ ہے۔ کیا پولیس کا آنا اور ایسے غنڈے عناصر کا گھس کر ہمارے ادارے کی ساکھ کے لیے بہت برا ہے۔ باقی لڑکیوں کے والدین اعتراض کریں گے اور ان کی حفاظت بھی خطرے میں ہے، اس لیے آپ ذائشہ کو ابھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ کاشان نے انہیں منانے کی کوشش کی، حالات کی مجبوری بتائی، لیکن منتظمہ اپنے فیصلے پر اٹل رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مزید کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ کاشان نے بے بسی سے ذائشہ کی طرف دیکھا۔ وہ بارش اور آنسو میں بھیگی ہوئی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنی ذات پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بدنصیب لڑکی ہے جس کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے۔ پہلے گھر سے نکلی، پھر سڑک پر اڑی اور اب یہاں سے بھی نکالی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کاشان کے لیے بھی صرف پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ کاشان نے ایک گہری سانس لی اور ذائشہ کے قریب کیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب ذائشہ کے لیے دنیا میں کوئی جگہ محفوظ نہیں بچی۔ حالات نے اسے ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے ذائشہ کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا اور اٹل فیصلہ کرنا تھا۔ کاشان نے خاموشی سے ذائشہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ذائشہ جو ابھی تک صدمے اور خوف کی کیفیت میں تھی، بنا کوئی سوال کیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کاشان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ گاڑی میں گہرا سکوت طاری تھا، صرف گاڑی کے چلنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ کاشان کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور فکر مند تھا۔ وہ شہر کی سڑکوں پر گاڑی گھما رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ذائشہ کو لے کر کہاں جائے۔ اس کے دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ اسے واپس ہاسٹل نہیں لے کر جا سکتا تھا کیونکہ وہ محفوظ جگہ نہیں تھی۔ وہ اسے کسی رشتے کے دار کے گھر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ لوگ سوال اٹھاتے اور ذائشہ کے کردار پر انگلیاں اٹھتی۔ وہ اسے اپنے گھر بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا کیونکہ وہاں عدیل اور اس کی والدہ موجود تھی، اور بغیر کسی رشتے کے ایک غیر لڑکی کو گھر لے کر جانا ذائشہ کی مزید تذلیل کا باعث بنتا۔ کاشان کو محسوس ہوا کہ وہ ایک بند گلی میں کھڑا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک بے مقصد ڈرائیونگ کرنے کے بعد کاشان نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ اس نے اسٹرنگ ویل پر دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی اور ایک گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر برابر والی نشست پر بیٹھی ذائشہ کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہاتھوں کو آپس میں بیچے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز کاشان کے دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ کاشان نے انتہائی نرم مگر جذباتی لہجے میں سے پکارا، ذائشہ، رونا بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ ذائشہ نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر کاشان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بیرانی اور بے بسی تھی۔ کاشان نے سنجیدگی سے کہا، میں پچھلے آدھے گھنٹے سے سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کہاں لے کر رہا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ اس وقت پورے شہر میں بلکہ اس پوری دنیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ
محفوظ نہیں ہے۔ تم نے دیکھ لیا، ہاسٹل جیسی محفوظ جگہ پر بھی تمہارا سوتیلا باپ پہنچ گیا۔ اگر میں تمہیں کہیں اور بھی رکھوا دوں تو سماج کے بھیڑیے تمہیں نوچ کھائیں گے۔ تم اکیلی اس ظالم معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور میں ہر وقت ہر لمحے تمہارے ساتھ سائے کی طرح نہیں رہ سکتا۔ میں ایک انسان ہوں، میری اپنی مجبوریاں اور مصروفیات ہیں۔ کشان تھوڑا رکا، جیسے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں، پھر اس نے وہ بات کر دی جو اس وقت واحد حل تھی۔ اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے سائشہ، ایک ایسا راستہ جو تمہیں ہمیشہ کے لیے میری پناہ میں دے دے گا۔ میں تمہیں اس طرح بے یار و مددگار سڑکوں پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمیں نکاح کرنا ہوگا۔ زائشہ نے جیسے ہی نکاح کا لفظ سنا، اسے لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے کاشان کو دیکھا۔ اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کاشان ایسا کوئی فیصلہ کرے گا۔ وہ انکار کرنے کے لیے لب کھولنے ہی لگی تھی کہ اسے لگا کہ وہ کاشان پر بوجھ بن رہی ہے۔ وہ ایک ایسی لڑکی جس کا دامن داغدار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ بھلا کاشان غزنوی جیسے معزز شخص کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، کاشان نے اس کی آنکھوں میں امڑتے سوال دیکھ لیا اور مضبوط لہجے میں کہا، تم کچھ مت بولو، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور نہ ہی میں تم پر کوئی احسان کر رہا ہوں، کہ میری ذمہ داری ہے، اور اس وقت تمہاری عزت کی حفاظت کا اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ نکاح کے بعد تم میری عزت بن جاؤ گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات بھی نہیں کر سکے گی۔ میں تمہیں اپنے گھر عزت کے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، کسی کی خیرات یا بوجھ بنا کر نہیں۔ بتاؤ، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ زائشہ نے کاشان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے ہوس، جھوٹ یا بناوٹ کا کوئی شائبہ نظر نہیں آیا۔ وہاں صرف سچائی، خلوص اور تحفظ کا وعدہ تھا۔ جس شخص نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا، جو اس کی خاطر دنیا سے لڑ رہا تھا، اس پر اعتبار نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ زائشہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں، شکر گزاری کے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی خاموش رضامندی نے کاشان کے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا۔ زائشہ کی رضامندی ملنے کے بعد کاشان نے فوراً اپنے ایک قریبی جاننے والے عالم دین سے رابطہ کیا اور نکاح پڑھوانے کے لیے قریبی مسجد کے حجرے میں بلایا۔ رات کے اس پہر انتظامات کرنا مشکل تھا، مگر کاشان کے اثر و رسوخ اور سنجیدگی کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہو گیا۔ کاشان گاڑی لے کر سیدھا وہاں پہنچا۔ وہاں کا ماحول انتہائی سادہ اور پروکار تھا۔ نہ کوئی باراتی، نہ ڈھول دھماکہ، نہ روشنیوں کی چکا چل، بس اللہ کے گھر کا تقدس اور دو انسانوں کا ایسا مقدس بندھن۔ کاشان نے اپنے دو ملازمین کو گواہ کے طور پر ساتھ رکھا تھا۔ زائشہ نے اپنی چادر میں خود کو اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا، اور وہ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھے تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ کل تک وہ عدیل کے گھر چھوڑ کر آئی تھی عدیل کے لیے، اور آج وہ اسی کے بڑے بھائی کے نام کا توق پہننے والی تھی۔ تقدیر کے کھیل میں کتنے بھی عجیب ہوتے ہیں نا۔ عالم صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور پھر کاشان سے ایجاب و قبول کروایا۔ کاشان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور مضبوطی تھی۔ میں نے قبول کیا۔ پھر زائشہ کی باری آئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا ہوا تھا، مگر اس نے بامشکل قبول ہے کہا۔ ان دو لفظوں کے ساتھ وہ لاوارث، وہ بے گھر لڑکی کاشان غزنوی کی منقوہ بن گئی۔ وہ اب تنہا نہیں تھی، اس کے سر پر ایک مضبوط سائبہ آ چکا تھا۔ نکاح کی کاروائی مکمل ہونے کے بعد عالم صاحب نے دعا کروائی۔ دعا کے بعد کاشان اٹھ کر زائشہ کے پاس آیا۔ زائشہ ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں پر اس کے آنسو گر رہے تھے۔ کاشان نے انتہائی شفقت اور احترام سے اپنا ہاتھ زائشہ کے سر پر رکھا۔ اس لمس میں کوئی ہوس نہیں تھی، بلکہ ایک محافظ کا احساس تھا۔ کاشان نے نرمی سے کہا، زائشہ، آج سے تم میری زائشہ نہیں بلکہ مسز کاشان غزنوی ہو۔ آج سے تم میری عزت ہو، میری ناموس ہو۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، تمہاری طرف اٹھنے والی ہر نظر میں ہر انگلی توڑ دوں گا، اور تمہیں تکلیف دینے والے ہر شخص کو پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر تمہیں اپنے نکاح میں لیا، اور میں مرتے دم تک اس رشتے کی لاج رکھوں گا۔ کاشان کے ان الفاظ نے زائشہ کے دل پر مرہم رکھ دیا۔ اس کے دل میں کاشان کے لیے عزت اور محبت کا ایک ایسا سمندر امڑ آیا۔ اس نے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اس وقت اس کا ہاتھ تھاما تھا، جب اس کے اپنے خون نے اسے ٹھکرا دیا تھا، جب پوری دنیا اس کے لیے اجنبی ہو چکی تھی۔ اسے لگا کہ اللہ نے اس کی دعائیں سن لی ہے، اور اس کی آزمائش کا بدلہ اسے ایک بہترین محافظ کی صورت میں دیا ہے۔
ज़ायशा ने धीमी आवाज़ में कहा, आपने मुझे वो इज़्ज़त दी है जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं वादा करती हूँ कि मैं भी आपकी इज़्ज़त पर कभी आँच नहीं आने दूँगी। काशान ने इत्मीनान से सर हिलाया और उसे चलने का इशारा किया। चलो, अब हमें घर जाना है। एक नई जंग वहाँ हमारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन हम अब अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं। वो दोनों मस्जिद से बाहर निकले। बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ दिख रहा था, जैसे कुदरत भी इस नए रिश्ते पर अपनी रजामंदी का इजहार कर रही हो। कशान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जायशा अपने इत्मीनान और यकीन के साथ गाड़ी में बैठी। वो अब किसी लावारिस गर्ल फ्रेंड नहीं थी किसी की, बल्कि एक बावकार बीवी की हैसियत से अपने घर जा रही थी। गाड़ी का सफर तमाम हुआ और काशान ने गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रोक दी। रात के 2 बज रहे थे और हर तरफ खामोशी का राज था, लेकिन हवेली के अंदर की रोशनियां बता रही थी कि घर वाले भी जाग रहे हैं। काशान की अचानक और हंगामी हालत में दफ्तर से निकल जाने की वजह से उसकी वालदा बेगम सलमा और छोटा भाई अदील शदीद परेशानी में मुब्तला थे और ड्राइंग रूम में बेचैनी से उसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मरकजी दरवाजा खुला, काशान अंदर दाखिल हुआ। बेगम सलमा तेजी से आगे बढ़ी ताकि बेटे की खैरियत दरियाफ्त कर सके, मगर अगले लम्हे उसके कदम वहीं रुक गए। उनकी नजर काशान के पीछे मौजूद वजूद पर पड़ी। काशान ने मजबूती से जायशा का हाथ थामा, जो चादर में खुद को छुपाए हुए सहमी हुई थी। उसके साथ खड़ी थी। कमरे में जैसे सांप सूंघ गया। अदील, जो सोफे पर बैठा था, जायशा को देखते ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे करंट लगा हो। उसका चेहरा फक पड़ गया और हलक खुशक हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की को सड़क पर छोड़कर आया था वो इस तरह उसके घर में दाखिल होगी। बेगम सलमा ने हैरत और गुस्सा मिली आंखों से पहले जायशा को देखा और फिर काशान से मुखातिब हुई। काशान, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है और तुम इसे इतनी रात के घर क्यों लाए हो? काशान ने इंतहाई संजीदा और परवकार लहजे में जवाब दिया, अम्मी जान, ये कोई गैर नहीं है, ये जायशा है और अब ये मेरी बीवी है और इस घर की बड़ी बहू। ये जुमला किसी बम धमाके से कम नहीं था। बेगम तलबा को यकीन आया कि उनके फर्माबरदार बेटे ने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर लिया। अदील के तो पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नाचती हुई नजर आने लगी, क्योंकि वो जानता था कि जायशा अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। बेगम सलमा ने ऊंची आवाज में इतराज किया, क्या तुम होश में तो हो? एक लावारिस और अनजान लड़की से तुमने निकाह कर लिया। हमारा खानदान क्या कहेगा? वैसे कभी कबूल नहीं करूंगी। कसान ने माँ की बात काटते हुए इंतहाई अदब मगर सख्ती से कहा, अम्मी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, सुन्नत नबी अदा की है। रही बात खानदान की, तो मेरे लिए मेरा फैसला सबसे अहम है। और सुन ले, जायशा मेरी इज्जत है। मैं इस घर के हर फर्द बशमूल आपके और अदील के ये वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि जायशा का एहतराम मुझ पर और आप सब पर लाजिम है। अगर किसी ने उसे दुख देने की कोशिश की या उसकी इज्जत में कमी की तो मेरी तौहीन समझी जाएगी, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कसान ने अदील की तरफ एक भरपूर और मायनी खस नजर डाली, जिससे अदील का खून खुश्क हो गया। फिर वो जायशा का हाथ थामे उसे लेकर सीढ़ियां चढ़ गया और सबको हैरत के समंदर में गर्क छोड़ गया। कशान जायशा को लेकर अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। जायशा कमरे के वस्त में खड़ी कांप रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अब कशान के कमरे में उसकी शरीके हयात की हैसियत से मौजूद है। घबराहट और शर्म से उसका बुरा हाल था। कशान ने उसकी हालत को भाप लिया। उसने अलमारी से एक लहाफ और तकिया निकाला और कमरे में मौजूद बड़ी नशिस्त पर रख दिया। फिर वो जायशा की तरफ मुड़ा और इंतहाई नरमी से बोला, जायशा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब कबूल करना और उन हालात से निकलना आसान नहीं है। तुमने बहुत कुछ सहा। कसान ने एहतराम के साथ फैसला फासला रखते हुए कहा, ये कमरा, ये बिस्तर तुम्हारा है। मैं आज से वहां सोने पर सोऊंगा। मैं तुम्हारा शोहर जरूर हूँ, मगर मैं तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करूंगा जब तक तुम ज़हनी तौर पर खुद को तैयार नहीं कर लेते, और जब तक तुम खुद मुझे इजाज़त नहीं दोगी मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। तुम बेफिक्र होकर आराम करो। कशान का ये अंदाज और इतना एहतराम देखकर जायशा के दिल में उसके लिए मोहब्बत और इज्जत की शमा मजीद रोशन हो गई। उसे शुक्रगुजार नजरों से कशान को देखा और सर हिला दिया। वो रात जायशा के लिए जिंदगी की सबसे पुरसुकून रात थी, क्योंकि उसका मुहाफिज उसके सामने मौजूद था। अगली सुबह जब जायशा बेदार हुई तो कशान पहले ही दफ्तर जा चुका था। जायशा ने नहा धोकर और घर के आम लिबास पहनकर बावर्ची खाने का रुख किया। घर के मुलाजमीन को रात के वाकये की भनक पड़ चुकी थी।
اس لیے جیسے ہی ذائشہ باورچی خانے میں گئی، سب نے انتہائی ادب سے اسے چھوٹی بیگم کہہ کر سلام کیا۔ ذائشہ کو یہ عزت بہت اچھی لگی۔ وہ چائے بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر لائی جہاں بیگم سلمہ موجود تھی۔ ذائشہ نے ڈرتے ڈرتے انہیں سلام کیا اور چائے کا کپ پیش کیا۔ بیگم سلمہ نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور اس کے سلام کا جواب دیے بغیر منہ پھیر لیا۔ انہوں نے ذائشہ کے ہاتھ سے چائے لینے کی بجائے ملازم کو آواز دے دی۔ ذائشہ کی پہلی آزمائش تھی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی خدمت، فرما برداری اور خاموشی سے اپنی ساس کا دل جیت کر رہے گی اور اس گھر میں اپنی جگہ بنائے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی صبر کیوں نہ کرنا پڑے۔ حویلی میں ذائشہ کی آمد کو کچھ دن گزر چکے تھے۔ اگرچہ کشان کے خوف سے سب خاموش تھے مگر عدیل کے سینے میں حسد اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے یہ بات کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی جسے وہ اپنے پیروں کی دھول سمجھتا تھا اور جسے اس نے محض وقت گزاری کا کھلونا سمجھا تھا، آج وہ اس کی بھابھی بن کر اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ اسے ذائشہ کا وقار اور ملازمی کا اسے ادب سے پیش آنا زہر لگ رہا تھا۔ وہ بس کسی ایسے موقع کے طاق میں تھا جب وہ ذائشہ کو نیچا دکھا سکے اور اسے اس کی اوقات یاد دلا سکے۔ ایک دوپہر ذائشہ اپنے کمرے سے نکل کر کتب خانے کی طرف جا رہی تھی کہ گلیارے میں عدیل نے اسے روک لیا۔ اس وقت آس پاس کوئی نہیں تھا۔ عدیل نے ذائشہ کا راستہ روکا، انتہائی طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ واہ، کیا قسمت پائی ہے تم نے ذائشہ بی بی، عدیل نے تالی بجاتے ہوئے طنز کیا۔ ماننا پڑے گا تم بہت شاطر نکلی، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم نے کیا کمال کر کی چال چلی ہے، سیدھا میرے بھائی کو ہی اپنے جال میں پھنسا لیا۔ سوچا ہوگا کہ عدیل نے ٹھکرا دیا تو کیا ہوا، بڑے بھائی سے شادی کر کے اس کے گھر پر راج کرے گی۔ ذائشہ نے خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے گزرنا چاہا مگر عدیل نے دوبارہ اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آواز میں دھیمی آج تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، تم میرے بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی مگر میں تمہاری اصلیت جانتا ہوں۔ زیادہ ہوا میں مت اڑو ورنہ میں تمہارا وہ ماضی سب کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا جسے تم چھپاتے پھر رہی ہو۔ میں سب کو بتا دوں گا کہ تم کس طرح میرے پیچھے باغی تھی۔ میں تمہیں اس گھر سے ذلیل کر کے نکلوا دوں گا۔ ذائشہ جو اب تک خاموش تھی، عدیل کی گھٹیا باتیں سن کر رک گئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پہلی بار عدیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانا خوف نہیں تھا بلکہ ایک نئی طاقت اور اعتماد تھا۔ ذائشہ نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، تم میرا ماضی سب کو کیا بتاؤ گے عدیل؟ میرا ماضی تو تمہاری کم ظرفی اور گھٹیا پن کا گواہ ہے۔ تم نے میرا استعمال کرنا چاہا، یہ تمہاری کرواہٹ تھی اور تمہارے بھائی نے مجھے عزت دی، یہ ان کی عظمت ہے۔ رہی بات سچ بتانے کی تو شوق سے بتا دو، لیکن یاد رکھنا میرا حال تمہارے بھائی کی رحم دلی اور انصاف کا ثبوت ہے۔ کشان غزنوی مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو شخص اپنی بیوی پر بھروسہ کرتا اسے دنیا کی کسی سازش سے فرق نہیں پڑتا۔ بہتر ہوگا تم اپنی فکر کرو۔ یہ کہہ کر ذائشہ پوری وقار کے ساتھ وہاں سے گزر گئی اور عدیل اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ڈری سہمی لڑکی ہے جو کچھ دن پہلے اس کے سامنے رو رہی تھی۔ ذائشہ کے الفاظ نے عدیل کی انا کو بری طرح سے مجروح کر دیا تھا اور وہ غصے سے دان پیس کر رہ گیا۔ کہانی میں اصل موڑ اور سنسنی خیز انکشاف اس وقت ہوا جب تھانے سے انسپیکٹر نے کشان کو فون کیا۔ کشان اپنے دفتر میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ انہوں نے جمیل، جو کہ ذائشہ کے سوتیلے باپ تھے، سے سخت تفتیش کی ہے۔ پولیس کی تفتیش اور مار کے دوران جمیل نے سب کچھ اگل دیا۔ انسپیکٹر نے کاشان کو بتایا، سر، اس شخص نے اعتراف کیا کہ صرف ذائشہ بی بی کی ماں کی جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک اور ہاتھ بھی ہے۔ جمیل نے بتایا کہ آپ کے بھائی عدیل صاحب نے اسے باہری رقم دی تھی کیا تاکہ وہ ذائشہ بی بی کو ڈرا دھمکا کر چپ کروا دے اور انہیں شہر سے دور لے جائے تاکہ وہ دین کے خلاف منہ نہ کھول سکے۔ یہ سنتے ہی کشان کے ہاتھ سے فون تقریباً گرنے والا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں انڈیل دیا ہو۔ اس کا اپنا سگا بھائی اتنا گر سکتا ہے کہ وہ ایک مجرم کے ساتھ مل کر ایک معصوم لڑکی کے خلاف سازش کرے؟ کاشان کا غصہ اور ضبط اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی۔ وہ فوراً اپنی نشست سے اٹھا اور دفتر سے نکل گیا۔ کاشان گاڑی بگاتا ہوا حویلی پہنچا۔ اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس نے زور سے عدیل کو آواز دی،
عدیل باہر نکلو۔ اسی گرجدار آواز سن کر بیگم سلمہ اور عدیل دونوں ہڑبڑا کر لاؤنج میں آ گئے۔ عائشہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ کشان نے آہو دکھا نہ تاؤ آگے بڑھ کر عدیل کو گریبان سے دبوچ لیا اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تم اتنے کمینے اور نیچ انسان نکلو گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عدیل کشان دہاڑا۔ بیگم سلمہ نے گھبرا کر کشان کو روکنے کی کوشش کی۔ خدا کے لیے کشان چھوڑو اسے، کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ کشان نے عدیل کو دھکا دے کر زمین پر گرایا اور ماں کی طرف مڑ کر بولا، میں پاگل نہیں ہوا امی جان، آج اس ثبوت کی اصلیت سن لیں آپ۔ پولیس نے جمیل سے سب اگلوا لیا ہے۔ آپ کے اس لاڈے نے زائشہ کے سوتیلے باپ کو پیسے دیے تھے تاکہ وہ زائشہ کو اغوا کر کے لے جائے اور اس کا منہ بند کروا سکے۔ یہ چاہتا تھا کہ زائشہ غائب ہو جائے تاکہ اس کا گناہ چھپ جائے۔ یہ اپنی بھائی کی بیوی کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ یہ انکشاف سن کر بیگم سلمہ سکتے میں آ گئی۔ انہوں نے بے یقینی سے زمین پر گرے عدیل کو دیکھا جو کہ اب خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اٹھ رہی تھی۔ اس کا جرم اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ بیگم سلمہ کو اپنی تربیت پر شدید دکھ ہوا۔ ان کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تماچا عدیل کے منہ پر رسید کر دیا۔ بیگم سلمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے زائشہ کی طرف دیکھا جو کہ بت بنی کھڑی تھی۔ وہ شرمندہ تھی کہ انہوں نے ہیرے کو پتھر سمجھا اور اپنے کھوٹے سکے کی طرفداری کی۔ عدیل کی حقیقت آج سب کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی۔ حویلی کے بڑے کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر یہ خاموشی بہت شور مچا رہی تھی۔ عدیل زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ آج اس کی انا، اس کا غرور، اس کی تمام تر چالاکیاں اس کے اپنے ہی گھر والوں کے سامنے خاک میں مل چکی تھی۔ ماں کا تھپڑ اور بھائی کی نفرت بھری نگاہیں اس کے لیے کسی موت سے کم نہیں تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ہوس اور جھوٹی شان کی خاطر کس قدر نچلی سطح پر گر چکا تھا۔ عدیل نے لرزتی ہوئی نظروں سے اوپر دیکھا۔ سامنے اس کا بھائی کاشان کھڑا تھا جو ہمیشہ اس کے لیے ایک مضبوط دیوار رہا تھا، مگر آج اس دیوار میں دراڑیں پڑ چکی تھی۔ دوسری طرف زائشہ کھڑی تھی، وہ لڑکی جسے اس نے پاؤں کی دھوتی دھول سمجھا تھا، آج اس گھر کی عزت بن کر سے کہیں اونچے مقام پر کھڑی تھی۔ عدیل کی آنکھوں سے آنسو جھاڑ ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھا اور کشان کے پیروں کو چھونے کی کوشش کی، مگر کشان ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ عدیل نے تڑپ کر کہا، بھائی مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گیا تھا، شیطان نے مجھے ورغلا دیا تھا، میں اپنی ہی آگ میں جل رہا ہوں، خدا را مجھے دھتکارے مت ورنہ میں مر جاؤں گا۔ کشان نے منہ پھیر لیا، اس کے چہرے پر ابھی بھی سختی تھی۔ عدیل پھر زائشہ کی طرف مڑا، وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے گر گرایا، بھابھی میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں آپ کا، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، میں نے آپ کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا، مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو شاید اللہ بھی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زائشہ کا دل پسیج گیا، وہ ایک نرم دل لڑکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر عدیل کو بازو سے پکڑ اٹھانے کا اشارہ کیا اور دھیمی آواز میں بولی، عدیل آپ اس گھر کے چھوٹے ہیں اور میرے دیور ہیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا اور اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا، میں آپ کو دل سے معاف کر دوں، کیونکہ معاف کر دینا ہی سب سے بڑا بدلہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے دو بھائیوں میں جدائی ہو یا ماں کا دل دکھی ہو۔ زائشہ کی اس اعلیٰ ظرفی نے وہاں موجود سبھی لوگوں کو حیران کر دیا۔ بیگم سلمہ نے نم آنکھوں سے اپنی بہو کو دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی بلائیں لی۔ کشان نے گہری سانس لی اور عدیل کی طرف دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنایا، عدیل زائشہ تم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، مگر میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں زندگی اور رشتوں کی قدر سیکھنی ہی ہوگی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم کل بیرون ملک روانہ ہو جاؤ گے، وہاں تم میرے پیسوں پر عیاشی نہیں کرو گے بلکہ خود محنت کر کے کماؤ گے۔ جب تمہیں دھوپ کی تپش اور محنت کی مشقت کا اندازہ ہوگا تب تمہیں دوسروں کی مجبوریوں اور تکلیف کا احساس ہوگا۔ جب تک تم ایک ذمہ دار انسان نہیں بن جاتے تم واپس نہیں آؤ گے۔ عدیل نے سر جھکا کر بھائی کا فیصلہ قبول کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سزا اس کے سدھرنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ اس گھر سے دور جا کر اپنے اندر کے انسان کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حویلی کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہ تناؤ اور کشمکش جو کچھ عرصہ پہلے تک اس گھر کی فضا میں تھی اب سکون اور اطمینان میں تبدیل ہو چکی تھی۔ عدیل کے جانے کے بعد گھر میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ بیگم سلمہ اب زائشہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی، کیونکہ زائشہ نے اپنی خدمت اور اخلاق سے ان کا دل جیت لیا تھا۔ ایک سوہانی شام کاشان اور زائشہ گھر کے باغ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی جو کہ موسم بدلنے کا پتہ دے رہی تھی۔ کاشان خاموشی سے
ज़ायशा को देख रहा था जो चाय ढेर रही थी। उसके चेहरे पर अब वो पुराना खौफ और डर नहीं था, बल्कि एक पुरसुकून मुस्कुराहट और इत्मीनान की चमक थी। ज़ायशा ने चाय का कप काशान की तरफ बढ़ाया और फिर कुछ सोचते हुए संजीदगी से पूछा, काशान, मैं अक्सर सोचती हूँ उस रात अगर आप वहां ना आते, या अगर मैं गाड़ी के सामने आ जाती और मर जाती, तो क्या होता? काशान ने चाय का कप मेज पर रखा और बहुत गहरी नजरों से जायशा की तरफ देखा। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाकर जायशा का हाथ थाम लिया था। उसके लम्स में एक ऐसा यकीन था जिसने जायशा के दिल की धड़कनों को तरतीब दिया। काशान ने नर्म और मोहब्बत बड़े लहजे में जवाब दिया, ऐसा मत को जायशा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं सांस तो ले रहा होता, मगर जिंदा ना होता। मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। तुम मेरा वो ख्वाब हो जिसकी ताबीर मुझे देर से मिली मगर बेहतरीन मिली। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरी वो पनाह गाह हो जहां अगर मैं रात दुनिया की सारी थकावट भूल भी जाता हूँ। अल्लाह ने उस हादसे को सिर्फ एक बहाना बनाया हमें मिलाने के लिए। जायशा की आंखों में नमी तैरने लगी, मगर ये खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए काशान का हाथ मजबूती से थाम लिया। दोनों की नजरें मिली तो वहां अल्फाज की जरूरत नहीं रही थी। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत, इज्जत और एक ना टूटने वाला बंधन वाज़ा था। वो बारिश की रात जिसने जायशा को घर से बेघर किया था, दरअसल वही रात उसे उसकी असल मंजिल तक लाई थी। दुखों के तवील सफर के बाद अब सिर्फ सुख का सवेरा था। मोहब्बत ने तमाम जख्म भर दिए थे और दो दिल एक धड़कन बन चुके थे।